الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں اور آپ نا امید ہو چکے ہیں تو اس کہانی سے آپ کو بہت حوصلہ ملنے والا ہے۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم مہک اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کہتے ہیں پہاڑوں کی ایک بلند چوٹی پر ایک عقاب رہتا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا اور آسمان کا بادشاہ تھا۔ اس کے پڑ مضبوط تھے اور اس کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ میلوں دور سے اپنا شکار دیکھ لیتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ عقاب اپنے ہی گھونسلے میں خاموش بیٹھا تھا۔ نہ وہ اڑ رہا تھا نہ وہ شکار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پر زخمی ہو چکے تھے۔ ایک شدید طوفان آیا تھا۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ درخت جڑوں سمیت ہلنے لگے تھے۔ بارش پتھروں کی طرح برس رہی تھی۔ عقاب نے اپنے گھونسلے کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر طوفان نے اس کے گھونسلے کا ایک حصہ توڑ دیا اور اس کے پڑ بھی زخمی کر دیے۔ اب وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ پہلے دن اس نے خود کو تسلی دی، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، کاش میرے پڑ پہلے جیسے ہوتے۔ تیسرے دن بھوک نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے پہاڑ کے نیچے دوسرے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ کوئی ہوا کے ساتھ کھیل رہا تھا، کوئی شکار کر رہا تھا، کوئی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ عقاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں تو آسمان کا بادشاہ تھا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ میرے پڑ ہی مجھ سے کیوں چھین لیے گئے؟ کافی دیر تک وہ خاموش رہا۔ پھر اچانک اسے اپنے باپ کی ایک بات یاد آئی۔ اس کے باپ نے بچپن میں کہا تھا، بیٹا یاد رکھنا، عقاب کو آسمان اس لیے نہیں ملتا کہ اس کی زندگی میں طوفان نہیں آتے، بلکہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ طوفانوں سے لڑنا سیکھ لیتا ہے۔ جب اسے یہ بات یاد آئی تو اس نے اپنے زخمی پڑوں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اڑ نہیں سکتا، لیکن اس نے فیصلہ کیا، اگر میں آج اڑ نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، میں کل سے دوبارہ اڑنا سیکھوں گا۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا سا اپنے پروں کو ہلاتا، اسے درد ہوتا، وہ رک جاتا۔ پھر اگلے دن دوبارہ کوشش کرتا۔ کبھی وہ چند قدم چلتا اور گر جاتا، کبھی چٹان کے کنارے تک پہنچتا اور خوف سے پیچھے ہٹ جاتا، مگر اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، زخم آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ پھر ایک صبح عقاب چٹان کے کنارے پر کھڑا تھا۔ نیچے گہری وادی تھی، اوپر وسیع آسمان تھا۔ اس نے اپنے پر پھیلائے، ہوا بہت تیز تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، میں طوفان سے ہارا نہیں ہوں، میں طوفان کے بعد دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ اس نے چھلانگ لگا دی، پہلے وہ نیچے گرا، پھر اس نے اپنے پر پھیلائے، ہوا نے اسے تھاما، پھر مزید اوپر، اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بلندی پر اڑ رہا تھا۔ اس دن عقاب نے ایک بات سمجھ لی، مشکلات ہمیشہ ہمیں توڑنے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ ہمیں ہماری اصل طاقت دکھانے آتی ہیں۔ اور شاید ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کبھی حالات ہمیں زمین پر گرا دیتے ہیں، کبھی اپنوں کی باتیں دل توڑ دیتی ہیں، کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی رشتے بوجھ بن جاتے ہیں، اور کبھی انسان اکیلے بیٹھ کر سوچتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، جس طرح عقاب کے زخمی پر اسے ختم کرنے نہیں آئے تھے، اس طرح آپ کی مشکلات بھی ضروری نہیں کہ آپ کو ختم کرنے ہی آتی ہیں۔ شاید اللہ آپ کو ایسی بلندی دینا چاہتا ہو جہاں جانے کے لیے آپ کو پہلے اپنی کمزوریاں چھوڑنی پڑیں۔ اس لیے اگر آج زندگی مشکل ہے تو خود کو ناکام مت سمجھیں۔ اگر آج آپ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں تو رو لیجئے، مگر کل دوبارہ اٹھ جائیے، کیونکہ جو لوگ مشکلات کے بعد بھی کھڑے رہتے ہیں، ایک دن وہی لوگ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ اس لیے شاید آپ کی زندگی کا طوفان بھی آپ کو توڑنے نہیں آیا، شاید وہ آپ کو اڑانا سکھانے آیا ہے۔